الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے علم دین حاصل کرنے، ہمیں اس پہ عمل کرنے اور ہمیں اس کو آگے اپنی رضا کے لیے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اسلام وہ خوبصورت پیغام دیتا ہے جو کہیں نصیب نہیں ہوتا. اسلام انسان کو کامل ہدایت عطا فرماتا ہے. اس میں دین کے حوالے سے بھی پوری رہنمائی اور دنیاوی حوالے سے بھی پوری رہنمائی موجود ہے. حضرت انسان اس وقت کامل مومن اور کامل مسلمان بن سکتا ہے جب وہ اسلام کی ہدایات کے مطابق آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے کردار کے مطابق زندگی بسر کرے. حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب اس میں غور کریں کہ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہدایت دے رہی ہیں اور کیا بتا رہی ہیں کہ مسلمان جسے اسلام نصیب ہوا اور مومن کو ایمان نصیب ہوا، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ بھائی کو پریشان نہیں کرتا، بلا وجہ شرعی وہ دکھ نہیں پہنچاتا، اسے نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کا کندھا بنتا ہے، وہ اس کا خیرخواہ بنتا ہے، وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، وہ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوتا ہے، جب وہ دین کی تعلیمات سے آگاہ ہوتا ہے، جب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آگاہ ہوتا ہے اور مزاج مصطفیٰ و مزاج شریعت سے واقف ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کی منشا سے وہ آگاہ ہوتا ہے کہ مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب کیا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو، ہمدردی کرو، ان کے بازو بنو، ان کو سپورٹ کرو، دین کے حوالے سے بھی دنیا کے حوالے سے بھی. یہ سوچ ہمیں دین اور اسلام دیتا ہے. اللہ عز و جل نے اس کے ذریعے ہمیں یہ سوچ عطا فرمائی ہے. لیکن جس دور سے میں اور آپ گزرے ہیں، ہم نہ دین کو پڑھتے ہیں نہ دین کو سیکھتے ہیں. ہم پیچھے بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں. پھر اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں. کہ ہماری تعریف تو یہ تھی کہ مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتا ہے، وہ مسلمان ہے. تو ہمارے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے، ہماری بہن بھائی محفوظ نہیں ہے، ہماری رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، تو کیسے ہم مسلمان ہیں. اس لیے اسلام کی طرف آئیں، مزاج کو بچانے. اور پھر اللہ عز و جل ایسے شخص کو جو دوسروں کو تکلیف سے بچاتا ہے، اسے اپنا اتنا قرب دیتا ہے، اتنا قرب دیتا ہے کہ اسے یار بنا لیتا ہے، اسے محبوب بنا لیتا ہے، اسے دوست بنا لیتا ہے. کہ جو مخلوق کو تکلیف دینے والا ہے، مخلوق کو ستانے والا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. نافرمان، خدا سے دور، خدا کے غضب میں رہتا ہے، اور جو مخلوق کی سوچتا رہتا ہے اور جیسے علم دین دیتا ہے، علم دین کی دولت دیتا ہے، اسے دنیا میں بتاتا ہے یوں رہو، اس طرح رہو جس سے دنیا بھی سنورے آخرت بھی سنورے. یہ اس کی سوچتا رہتا ہے، اللہ پاک سے قرب دیتا رہتا ہے، قرب دیتا رہتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اس کی طرف سے آئی تکلیف کو بھی برداشت کر لیتا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے. یہ کیوں ذکر فرمایا؟ تو باقی اعضاء کا کیا بنے گا؟ تو اس کا انہوں نے مطلب یہ بیان کیا کہ سب سے زیادہ تکلیف ہاتھ اور زبان سے ہوتی ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا ہاتھ اور زبان سے.
تو جب ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دے سکتا تو پھر دوسرے اعضاء سے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ چھوٹی سی زبان ہے اور اس کا تیر چلتا ہے تو کتنے گھر جلا کے رکھ دیتا ہے، کتنے دل توڑ کے رکھ دیتا ہے، چھوٹی سا لوتھڑا ہے۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے یہ جو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے، ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی گارنٹی دیتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب یہاں حضرات محترم ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور ہمدردی والے الفاظ، پیار والے الفاظ، رہنمائی والے الفاظ، جس سے اس کا دل جیتا جائے اور پھر ہاتھ سے بھی اس کی مدد کی جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے۔ میں اسی شعر پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور ایک خوش انداز میں علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔